سیدنا یعلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلا، اور فرماتے ہیں رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اشیاء ما رآہا احد قبلی۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر پہ نکلا اور میں نے تین باتیں ایسی دیکھی، تین چیزیں ایسی دیکھی کہ جو مجھ سے پہلے کسی صحابی نے نہیں دیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک بچے کو دیکھا، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر وہ رو رہی تھی، اور اس کا بچہ جو ہے اس کو مرگی تھی، جنون کا مرض تھا۔ اور حضرت یعلی کہتے ہیں کہ اتنا جنون کا مرض کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنا کوئی مجنون نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اور میں ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر تم چاہو، اگر تم کہو تو میں اس کو دم کر دیتا ہوں، ان شئت دعوت لہ۔ فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں اس کو دم کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے رو کر گڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے محبوب ضرور دعا فرما دیجئے۔ تو میرے محبوب نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ اور حضرت یعلی فرماتے ہیں ثم مدا، پھر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم آگے سفر پر نکلے، اور سفر پر جا رہے تھے کہ فرماتے ہیں میں نے دو درختوں کو دیکھا، دو درخت کو دور دو درخت کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے یعلی جاؤ اور ان دو درختوں سے کہو، ان دو درختوں کو حکم دو کہ اللہ کے محبوب قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں تو تم دونوں آپس میں مل جاؤ، تم دونوں آپس میں مل جاؤ۔ حضرت یعلی بن مرہ کہتے ہیں کہ میں ان درختوں کے پاس کیا اور ان کو کہا کہ اللہ کے رسول قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں تو تم دونوں آپس میں مل جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ دونوں درخت اپنی جڑیں اکھیڑتے ہوئے وہ آپس میں مل گئے، وہ آپس میں ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قضائے حاجت فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اب ان دونوں کو کہہ دو کہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ یہ دوسری بات تھی جو حضرت یعلی نے دیکھی، اور فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ الگ الگ ہو جاؤ تو وہ دونوں الگ ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں ثم مدا، پھر ہم چلے اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ہم نے ایک اونٹ دیکھا، ایک اونٹ دیکھا، اور اس اونٹ کی حالت ایسی تھی کہ وہ کمزور تھا، وہ لاغر تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس نے رسول اللہ سے کچھ کہا۔ اب اونٹ ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ، یہ تو رب جانے یا رب کا محبوب جانے۔ فرماتے ہیں میں پاس کھڑا رہا اور اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ، اس کا فلاں مالک ہے اس کے گھر جاؤ بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا، مالک کو بلا کے لایا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے اونٹ کے مالک، یہ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کل میں اس کے گھر میں جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کے گھر میں رہا، اس نے مجھ سے کام لیا اور میں اس کا کام کرتا رہا، آج میں اس کا کام نہیں کر سکتا، مگر آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ جو ہے یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ذبح نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ تیسری بات یہ عجیب تھی کہ اللہ کے محبوب اونٹوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجتا ہے، جس قوم کی طرف مبعوث فرماتا ہے، اس نبی کو اس قوم کی بولی، اس قوم کی آواز اور اس قوم کا لب و لہجہ، اس قوم کا طریقہ، ہر چیز اس نبی کو بتا کر سکھلا کر بھیجتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کی طرف نہیں بلکہ جن و انس کے ساتھ ساتھ آپ ہر چیز کے نبی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ کس کی طرف نبی بن کے آئے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے مدنی لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا جو چیز میرے رب نے پیدا فرمائی ہے میں محمد اس کا نبی بن کے آیا ہوں۔
میں محمد اس کا نبی بن کے آیا ہوں، ہمارے محبوب کل کائنات کے نبی ہیں۔ تو حضرت یعلی بن مرہ کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی تھیں، ایک تو میرے محبوب نے اس بچے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دی، اور دوسرا یہ کہ ان 2 درختوں کو بلا کر لائے اور وہ 2 درخت آپس میں ملے اور فرمایا پھر جدا ہو گئے، اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ اللہ کے محبوب اونٹ کی بولی سمجھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ آپ نے سفارش بھی فرما دی۔ ہمارے محبوب ایسے ہیں۔